والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله صلوات محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود اللهم الحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بلند صلوات. سامعین محترم، آج چونکہ 9 محرم ہے اور کل عاشورہ ہے، 10 محرم ہے، اور واضح ہے کہ شب محرم الحرام کی کل آخری مجلس ہے، اور ظاہر عاشورہ صرف مسائل بیان کرنے کا دن ہے. کچھ گزارشات جنہیں آج کی مجلس سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور مبارزات پیش کرنے تو قبل دعا ضروری ہے کہ جتنے حضرات نے مثل محرم الحرام کی مجالس سے شرکت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ تمام دے توفیقات خیر اضافہ فرمائے. جتنی معروضات میں مومنین کی خدمت پیش کی تھی میں خود بھی اللہ کریم اور تمام حاضرین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنہ میرے معزز برادران بھائیاں بزرگاں نے انہاں مجالس کا انعقاد فرمائے، خداوند عالم انہاں دے توفیقات خیر اضافہ فرمائے. انہاں مجالس کے باغیان اللہ کریم انہاں دے گھر رحمت و برکت نازل فرمائے. تمام حاسدین و دشمنان دے شر کو محفوظ فرمائے. مزید محبت پیار کی زندگی نصیب فرمائے. خداوند عالم انہاں دی اولاد میں طول عمر نصیب فرمائے. اور جتنے مریض مومنین مومنات مالک سے سلامتی عطا فرمائے. خصوصاً برادر محترم اظہر خان صاحب بیمار ہیں، اللہ مالک بحق امام حسین علیہ السلام
صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ فوجی نعیم رضا خان دی والدہ بیمار اللہ پاک انہوں بھی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ دیگر مومنین دیاں دعائیں دی التماس بھی ہے جنہیں مریضاً علیم بذات الصدور اللہ تمام مومنین نو شفائی کاملہ عجلائی نائے لباس صحت و عافیت عطا فرمائے۔ خداوند منان بے حق شہدائے کربلا جتنے بے اولاد مومنین اولاد نرینہ عنایت فرمائے۔ میرے عزیز عرفان صاحب نو عرفان ڈوگر صاحب نو خداوند عالم نظر عباس خان اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے۔ برادر مصطفیٰ خان دے بچہ مریض ہے اللہ پاک صحت سلامتی عطا فرمائے۔ انہاں تمام بھائیوں کے درمیان خداوند عالم الفت و محبت مزید الفت اور محبت دی دولت عنایت فرمائے۔ اس خاندان دے جتنے مرحومین مرحومات دنیا تو چلے گئے ہیں خداوند عالم انہاں دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، منازل آخرت آسان فرمائے۔ جتنے حد دعائیں واسطے بلندن میرا مالک تمام دن ایک حاجات قبول فرما، جتنے پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جتنے مومنین مشکلات ہیں میرا مالک مشکلات آسان فرما۔ دعائیں کی قبولیت واسطے ایک صلوات سارے بلند۔ سید آغا شاہ صاحب خصوصی کل بھی میرے ذہن جھائی مگر خداوند عالم بیمار کربلا دا صدقہ سید آغا شاہ صاحب صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ خداوند عالم میں چونکہ ظاہر ہے کہ لوگ حسن ظن رکھ دیں کہ مجلس پڑھنے والے لوگ مجلس شریک ہونے والے لوگ عزاداران سید الشہداء آمین آکسن یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائشی۔ میرا مالک جنا مومنین نے ابھی دعائیں میرے ذمن میرا مالک آل محمد دی عزت عظمت دی صدقے تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات سارے بلند۔ سامعین محترم جس ٹاپک اور جس عنوان تے میں گفتگو عرض کرنا چاہ رہے ہیں سورہ مبارکہ مجادلہ دی آیت کریمہ ہے جس سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تہاڈے جو انہاں لوگاں دے درجات بلند کر دے جڑے صاحبان ایمان ہوں اور صاحبان علم ہوں۔ یعنی خداوند عالم دی نظر مومنین دے درجات بلندن اور صاحبان علم یعنی علماء دے درجات بلندن۔ سرکار رحمت دو عالم دے آخری لمحات حیات رسول کریم نے امیر المومنین میں بلایا اور امیر المومنین ارشاد فرمائیں کہ میں رسالت مآب دے قریب آیا اور میں حضرت نے اشارہ فرمایا اور میں اپنے کن بالکل دہنے رسالت دے قریب لے حضرت نے اپنی چادر اور اپنی آباد اس اندر میں چھپا لیا اور ایک لمبا راز و نیاز فرمایا جس تو بعد لوگاں پوچھا یا علی اتنی لمبی گفتگو رسول اللہ نے تہاڈے نال فرمائی اور اگر وہ لوگ نہ پوچھتے تو پتہ کیویں لگ گیا؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا علمنی رسول اللہ الفضاب من العلم۔ یہ لمبا راز و نیاز جڑا رسول اللہ نے فرمایا اس سے 1000 علم دے باب رسول اللہ نے میں تعلیم فرمایا۔ یفتح کل باب الفضاب 1000 علم دے باب رسول اللہ پڑھائے
اور ہر باب جو ایک ایک ہزار باب علم دا میں علی خود حاصل کرتے میرے محترم سامعین، امیر المومنین تو خود حدیث ہے، فرمایا لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رسول کریم نو خود فرمیدیا ہوں سنیا، میرے متعلق رسول اللہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم اور اس کا باب اور دروازہ علی ہے۔ فمن اراد العلم فلیات من الباب، جڑا علم حاصل کرنا چاہے یعنی علم نبوت و رسالت، جڑا نبوت دا علم سیکھنا چاہے، فلیات من الباب، اس واسطے ضروری ہے کہ وہ باب مدینۃ العلم دے۔ میرے محترم سامعین، ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہویا، مسجد نبوی میں کچھ حضرات تشریف فرما ہیں، امیر المومنین بھی تشریف فرما ہیں، اور مسجد رسول کریم بھی تشریف فرما ہیں۔ وہ شخص مسجد داخل ہویا اور پہلے مولا علی کی خدمت چاہے، مولا سلام کرن تو بعد رسول اللہ سلام کی۔ کسی شخص نے اس سے اعتراض کیا کہ تیرا حق بندا پہلے رسول اللہ سلام کرے، بعد مولا علی سلام کرے۔ اس آخیا میں رسول اللہ تو ہی سنیا، من اراد العلم فلیات من الباب، جڑا میری خدمت چاہنا چاہے پہلے علی دی خدمت سننا میرے حضرات، امام علی علیہ السلام نے علم کے متعلق کیا فرمایا؟ خیر الدنیا والآخرہ مع العلم وشر الدنیا والآخرہ مع الجہل۔ امام علیہ السلام نے فرمایا دنیا و آخرت کی بھلائی علم نال ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی علم نال ہے۔ وشر الدنیا والآخرہ مع الجہل، دنیا و آخرت کا شر جہالت نال۔ گھبرات نہیں ہے میرے محترم سامعین، دنیا دولت پارٹی عزت کا معیار نہیں ہے، فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ صاحب علم ہونا عظمت کا معیار ہے۔ دیہاتی علاقے کے لوگ اکثر جڑے میرے سامنے تشریف فرمان اور تسا جان دے ہو کہ دیہات جانور مختلف قیمت دے ہوندے، کچھ قیمتی کچھ کم قیمت، اور شاید جڑے جانور قیمتی ہوندے ان وجہ یہ ہے کہ وہ نسل دے اچھے ہوندے، جڑا نسل دا اعلیٰ ہوئے وہ قیمتی، جڑا بد نسلہ ہوئے وہ شاید کم قیمت۔ میرے محترم، قیمتی انسان امیر المومنین دی نظر فرمایا اکثر الناس سے قیمتاً اکثرہم علما، قیمتی انسان وہ ہے جس کو علم زیادہ ہے۔ اقل الناس قیمتاً اقلہم علما، کم قیمت ہے وہ بندہ جس کو علم کم ہے۔ توجہ فرمائی حضرات، بڑا لطف آسی میرے سامعین ہو کہ 10 بندے امیر المومنین دی خدمت چاہتے ہیں، ذرا بچے تھوڑا 10 بندے امیر المومنین دی بارگاہ چاہے، اور 10 سے 10 بندیاں ایک سوال اور امیر المومنین نے 10 سے 10 نو سے ایک سوال دے جواب ایک نئی دلیل ارشاد فرمایا۔ سوال کیا ہے؟ پہلا بتایا آخر لگا مولا علم افضل ہے یا مال؟ مولا فرمایا علم افضل ہے۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال فرعون دی میراث ہے، علم انبیاء دی میراث۔ اور دوسرا شخص آیا،
مولا علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ مولا دلیل فرمایا مال خرچ کرنا کم ہوندے، علم خرچ کرنا بڑھ گئے۔ تیسرا بتا مولا علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم۔ دلیل فرمایا مال دی توہن حفاظت کرنی توندی ہے، علم توہاڑی حفاظت۔ اگلا بندہ ہے مولا علم افضل ہے یا مال؟ فرمائے مولا دلیل ارشاد فرمایا مال بے وفا ہے، علم وفادار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگلا شخص آیا مولا علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم۔ مولا دلیل فرمایا علم انسان ہے، مال انسان نو متکبر بنے دے، علم انسان نو عاجز بنے دے۔ علم افضل ہے یا مال؟ اگلا بندہ مولا فرمایا علم افضل ہے۔ مولا دلیل فرمایا مال پرانا ہوئے دے، علم پرانا نہیں۔ اگلا شخص آیا مولا علم افضل ہے یا مال؟ امیر المومنین فرمایا علم افضل ہے۔ مولا دلیل فرمایا مال دنیا چ رہے دے، مرن تو بعد علم قبر چ انسان زندہ انہا 10 افراد دے جواب امیر المومنین نے جڑے جواب ارشاد فرمائے، جتنا لطف تو ساہینہ تو لے اگلے جملے تو اس تو بھی زیادہ لطف۔ 10 افراد جدہ جوابات وصول کر چکے ہیں، امیر المومنین نے انہوں نے خطاب کر کے فرمایا تو ستا 10 بندے ہو، اگر اللہ میں قیامت تک زندگی عطا کرے اور قیامت تک لوگ میرے تو یہی کا سوال پوچھتے رہے، قیامت تک لوگ اگر میں علی تو یہی کا سوال پوچھتے رہا کہ مولا علم افضل ہے یا مال؟ میں قیامت تک علم دی فضیلت دے ہر بندے دے جواب ایک نئی دلیل بیان کیا خیال ہے جا؟ میں 2-3 مجالس مسلسل عرض کر رہے ہیں، میری ملت تو ناز کر کے اللہ نے تن علی جیسا امام عطا فرمایا۔ نہج البلاغہ علم دی فضیلت تے امیر المومنین نے جڑا ارشاد فرمایا، یہ بھائی نقش کرنے والا جملہ ذہن تے نقش کرنے کفا بالعلم شرفا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں علم دے شرف اور فضیلت واسطے اتنی بات کافی ہے کہ جاہل نو عالم آکھیا جائے تو خوش ہو، جاہل نو علامہ صاحب آکھیا جائے تو خوش ہو۔ فرمائے اس تو بڑھ کے علم دی فضیلت واسطے بات کافی ہے کہ جاہل نو جاہل آکھیا جائے ناراض ہو۔ سرداد نہیں دیتی نا مجلس تو بات تجربہ کرنا ہے، بھلا کسی نے جاہل آکھیا ہے اسی تو جاہل، تیرا پیو جاہل، تیرا دادا جاہل۔ جاہل نو عالم آکھیا جائے یعنی جاہل کی طرف نسبت علم آئے خوشی محسوس کہ لوگ میں عالم سمجھتے ہیں۔ جاہل نو بھی اگر جاہل کی طرف نسبت جہالت دیتی جائے بھئی تو جاہل ہے، وہ ناراض ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک سلوات تا مولا دی ذات تے سارے فرد ذرا دیکھو میری طرف، ساڑھی نظر زندگی موت دمیں یار ہے نا کہ روٹی پوٹی چل رہی، بندہ ٹوٹ پھر رہا، کھا پی رہا تو زندہ ہے، یہ نبض رک گئی، آثار زندگی ختم ہوئے، مردہ ہے، مر گیا، نبض چل دی رہی، زندہ نبض رک گئی، مردہ۔ امیر المومنین دی نظر سننا موت کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ فرمایا العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔
الناس موتا سبحان اللہ. یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، چھوٹے چھوٹے فرمودات الناسوم دے، اور انہوں یاد کرو میرے بیٹو اور میرے نوجوان عزیزوں. نقش کرو زندگی دے اصول جڑے علی مولا بیان فرمایا. اور میں دعوے نال آکھ رہا ہوں کسے مکتب ایسے خوبصورت اور ذری فرمودات تے نظر نہ سن جڑے مولا نے دن عطا فرمایا. علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. میری طرف دیکھو. الناس موتا الناس موتا واہل العلم احیاء. امیر المومنین فرمائے ہیں لوگ مردن علم والے صرف زندہ. باقی سب لوگ مردن علم والے زندہ. اور خدا قسم اگلا فرمان امام باقر سن کے ہاتھ ٹھہرائے مومنین نے. میرے مولا باقر الروم فرمایا جاہل زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، عالم مر کے بھی زندہ ہے. جاہل زندہ لاش ہے. مصیبت ہے معاشرے واسطے جتنے دیر ہے بس ہے جی. جاہل زندہ ہو کے مردہ ہے، عالم مر کے زندہ ہے. محضر رسالت کچھ لوگ تشریف فرما اور انہوں نے درمیان میں بحث ہوئی. بحث سے آئی کہ کوئی بندہ ایسا ہے جڑا حروف تہجی جو ہے الف پہ، الف تو یہ تک نہ جو کیڑا حرف ہے جس تو بغیر ایک جملہ نہیں بن سکتا. ایک جملہ بھی اس حرف تہجی تو بغیر نہیں بن سکتا. جڑے سکول گئے نا تو کچھ سمجھ سکتے، ان جڑے سکول ہی نہیں گئے میرا تو جرم کوئی. بحث سے آئی کہ حروف تہجی جو وہ کیڑا حرف ہے جس تو بغیر ایک جملہ مکمل نہیں ہو سکتا. وہ متفق ہو گئے. الف الف تو بغیر ایک جملہ بھی مکمل لازماً الف کا استعمال کرنا ہوگا. امیر المومنین بھی آگئے. انہاں کیا بڑا کمال علمی ہو سی اس بندے کو، کمال علم ہو سی جڑا الف تو بغیر دو تین جملے بولے. امیر المومنین نے جنہوں نے یہ بات سنی، وہ کتاب میرے کو گاڑی چ موجود کئی صفحات تے مشتمل توحید دی عظمت کا علی مولا ایسا خطبہ ارشاد فرمایا پورے خطبے چ الف استعمال ہی نہیں فرمایا. میرے پڑھے لکھے حضرات کو یقیناً بڑا لطف آیا. اور اس تو بھی اگلی لطف والی بات محضر رسالت ایک دفعہ پھر ایک گفتگو ہوئی کہ بغیر نقطے والے حرف دے کوئی بندہ جملہ بولے. سبھی شاک مجلس تو بات ٹرائی کر رہے ہیں. انہاں کہ ممکن نہیں ہے، نقطے والا حرف لازماً استعمال کرنا پڑتا. اے بات آ گئے. امیر المومنین آ گیا. انہاں کیا کمال علم سی اس شخصیت جڑا بغیر نقطے والے حرف دے دو تین جملات نہج البلاغہ جو پورا خطبہ موجود ہے. امیر المومنین نے پورا خطبہ تلاوت فرمایا اور نقطے والا ایک حرف بھی استعمال نہیں فرمایا. سامعین محترم، خدا و رسول دے بعد سب تو کائنات وچ بڑے عالم بنا علی ابن ابی طالب. میں بالکل اعلانیہ آخر خدا و رسول دے بعد پوری کائنات وچ سب تو علم والی ہستی دا نام علی ابن ابی طالب. اور کائنات وچ علی ہی ایسی ہستی ہے جس نے
دعوی علم فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقد. بسم اللہ. یاد ہے نا حضرات، امیر المومنین تو علاوہ جتنے لوگوں بھی یہ دعوی علم کیتا شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے. کیتا ہے ویسے بات ہے، صرف ابن جوزی نے فد ممبر تھی یہ دعویٰ سلونی سلونی. کوئی مومنہ عورت گزر رہی ہے، سنیا اسا کی دعوت آ میرے مولا علی دا. وہ چلی آئی، اسا کیا بھئی تو دعوے تو میرے مولا دا دعویٰ ہے. اسا کہ تو سوال کر. اسا کے بعد میرا سوال ہے کہ ایک شخص مدینے فوت ہویا تے ایک شخص مدائن فوت ہویا. میرے مولا علی جڑا مدینے فوت ہویا ان دا جنازہ کوئی نہیں پڑھیا، جڑا مدائن فوت ہویا ان دا جنازہ وہاں آپ پڑھا. تری چوزہ میرے نال بھلے ہو جائے، ایس تو زیادہ تو میں نہیں کھول سکتا. مدینے والے دا پڑھیا نہیں، مدائن والے دا آپ پڑھا. ایک ایک فرق ہویا. اس سے جا لیا آخر لگا تو مردہ دے مجمع آئی کیوں؟ جی تو آپ آئی ہیں تو تیرے تے لانا، جی تیرے شور بھیجیا تو تیرے شور تے لانا. اس آکے سوچ لے ایک اور بھی آئی جڑی میدان میں چاہیے. دوستو بھائیو، مذہب علم ہے، مکتب مکتب علم ہے، اور اللہ نے طرح سے عالم ہادی اور رہبر عطا فرمائے. دنیا دے مذاہب بڑے بڑے عالم حسن، لیکن باقی لوگ صرف تین اللہ عطا فرمائے. حسن دنیا بڑے بڑے علماء اور صاحب علم، لیکن باب مدینہ العلم اللہ نے تین نصیب فرمائے. میری ریکویسٹ گزارش بسط ازاد تمام مومنین کی خدمت ہے، چونکہ تیرا مکتب مکتب علم ہے. میرے بھائی جہالت تو توبہ کر، علم نہ وابستہ. مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائیں. جہالت کا نتیجہ جہالت ہے، جہالت ضلالت ہے، جہالت گمراہی ہے. علم نور ہے، علم ہدایت، علم نجات ہے، علم آخرت کی نجات کی ضمانت ہے. آخرت میں دو باتیں کرنی تھا نا، لیکن ظاہر ہے آج کی مجلس سے بہت ساری ذمہ داریاں آج عائد ہو گئی ہیں. اپنی منصبی ذمہ داری بھی پھر حضرات کی طرف ہو، کچھ مدارس دے چندے دے سلسلہ بھی لوگاں دے بھی فرمائشات ہوئی ہیں. اور میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، میں پہلا خدا چیلنج کر کے آخر ہوں، خدا دی قسم اللہ نے جڑے ہادی علی تو مہدی تک 12 میری قوم نو عطا فرمائے. میں اعلان عام کر رہا اور چیلنج کر کے آخر ہوں، کوئی بندہ ضعیف تو ضعیف روایت نہیں دکھا سکتا کہ میرے 12 آئمہ جو کسی معصوم امام نے کدی غیر معصوم تو مسئلہ پوچھا. بولو یار، میرے 12 جو کسی معصوم نے غیر معصوم تو میں کئی واقعات دکھا سکتا کہ لوگاں مراجعہ کیتا، حکومتہ اقتدار چھوڑ کے لوگ آئے. ایک بڑی لطف والی بات، 5 بندے زنا دے کیسے آئے اور انہوں نے سزا سنا دی، برابر سزا. انہیں صاحب نو سزا دے ہاتھ جاری. امیر المومنین نو پتہ لگا، حضرت فرمایا روکو روکو، انہاں دی برابر سزا نہیں. میں شریعت مصطفیٰ دے مطابق فیصلہ کرنا چاہنا. امیر المومنین فرمایا، حضرت آئے اور فرمایا کافر ذمہ نو قتل کر دیتا ہے، زنائے محسنہ کرن والے سنسار کیتا ہے، جڑا قوارہ شامل ہے اس نے 100 کوڑے مارے ہوئے، جڑا غلام آئستے نصف حد جاری کی دی جائے. پتہ نہیں تین لطف آیا یا نا، خدا قسم علی دا فیصلہ سنونا
حضرت صاحب نو آکھنا پیا لولا علی اج اگر علی نہ ہو گیا میں ہلاک ہو گیا. بسم اللہ ودیات. اور بڑی پرلطف بات سناوا حضرات. ایک شخص سوال کیتا کسے بزرگ تو کہ اللہ دے قرآن دی آیت ہے فاقیہتم و ابا، فاقیہ ہو گیا پھل، تے قبلہ ابا تو مراد کیا ہے؟ بسم اللہ. انہاں کے اس ابا دا میں پتہ کوئی ابے دا میں پتہ اے بھائی پنجابی والا ابا نہیں. بسم اللہ بسم اللہ. مطلب تسی سوچو میں جس نو ابے دا پتہ بسم اللہ بسم اللہ. اس ابائی عربی والا ابا. انہاں کے ابا دا معنی میں نہیں جانا چونکہ سیاق و سباق کیا کہ اللہ نے ایک پھل و ابا پیدا کیتے انسانہ واسطے. ششو پنج چوکے اس ابا تو مراد امیر المومنین کی خدمت چاہیا اکھر لگا مولا فاقیہتن توازے پھل یہ ابا تو مراد. مولا فرمایا گھاس چارہ. بسم اللہ بسم اللہ. انہاں آکھیا جی گھاس چارہ بندے تنین نہ کھاندے تے مولا فرمایا کہ آیت تا پڑھو متاعا لکم ولانعامکم، تو آڑے واسطے بھی سامان ہے تو آڑے جانورہ دا بھی سامان. فاقیہ ہو گئے تو آڑے واسطے پھل اور ابا گھاس تے چارہ تو آڑے جانورہ دا سامان. اس ویلے آکھن والے آکھے اکیلونی میں چھوڑو جس بندے کو بھی علمی مسئلہ دی ضرورت در پیش آوے وہ علی تو پوچھو. بسم اللہ بسم اللہ ودیات. بالکل میں پورے اعتماد نال حضرات نے آخریاں کہ میرے 12 ائمہ چوں کسے امام نے غیر معصوم تو مسئلہ اور میرا دوسرا بھی کھلا چیلنج ہے. جدا کہ سائل نے میرے 12 ائمہ جو کوئی کسے تو مسئلہ علمی پوچھا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے امام نے مسئلہ دسن وچ مہلت منگی ہوگی. میں گھنٹہ ٹائم دو یا 2 گھنٹے معذرت نال گھروں پوچھ کے مسئلے دسن والے ہو رہا سلومی دا دعویٰ کرنے والے ہو رہا. اللہ نے تنہیں سے علم والے رہبر عطا فرمائے. آخر تے ہوں میں اپیل بھی کرنی ہے چکے اے میں حکم آج سال جدائی میں پڑھے ماشاءاللہ 9 محرم تو انوی یاد ہو سی اصل روایت مکتب علم ہے علماء دی وابستگی ضروری ہے. میرے بھائی خدا دی قسم کھلی بات نے بندے سمجھ دیں جگہ سر کوئی تو آدم پتہ نہیں ذاکر میں مخالف نہیں. میں یقین فرما میں 6-7 سال جڑا علوم اہل بیت پڑھے مثلا جتنا علم اللہ نے میں عطا فرمایا میں سب کچھ دے باوجود خدا جانتا نے میں اعلان کر کے آخریا حسین ابن علی دا اصلی حقیقی ذاکر ان دا مقام ہے کہ ان دے پیران دی خاک میں اکھی دا سرما بنانا سعادت سعادت. عجیب بات ہے یار ذاکر حسین نا امام علی مقام دے ذاکر دے بلے خزائی ذاکر امام حسین اسلام آپ حضرت بلا کے جس کو امام زین العابدین آدھے میرے جد دی مصیبت پڑھ تو میں جد دی مصیبت پہ گریہ کرنا چاہتا. امام علی رضا علیہ السلام امام صادق علیہ السلام ذاکر کا کوئی مخالف نہیں ہے. البتہ میرے محترم ناراض نہ ہونا اسا گلوکار دے مخالف اسا اداکار دے مخالف وہ میں ناراض ہو جا اس واسطے کہ ممبر اداکاری دا اڈا نہیں ہے ذکر حسین دا مقام. ناراض نہ ہونا میں بس حد معذرت عرض کر رہا ہوں یہ فنکاری دا اڈا نہیں یہ اداکاری دا اڈا نہیں کہ اتنے کوئی فنکار آئے اور اپنے فن دا مظاہرہ کرے اور جیبہ بھرے اور میری قوم تو پیسے بٹورے اور چلا جائے. نا
حضرات ہوش دے ناخن لو قیامت والے دن تواڈے تو باز پرسو سی اگر ایتھے ہو بندہ نامناسب آیا جڑا اس ممبر دے آن دے لائق نہیں کہ منہ ویکھے سے حسین دی اماں زہرا بسم اللہ صحیح ہے صحیح ہے کوئی شہرت اپنے اشتہار نے ذریعے اور بڑھا اپنی ناموری دے کوئی اور سلسلے بڑھاؤ حسین قریب کربلا دے ذکر نو خدا دی قسم میں ہاتھ بندی کھڑا اس نو اپنی چودراہٹ دے ناموری دا اشتہار نہ بڑھا اس نو صرف ہدایت کا مرکز رہن دے اتنے سب برا اتنے لوگ آئے سب برا میرے سمیت میں بھی حسین جی صفحے آزادہ کوئی تھے جتنے آئے بیٹھے چودھری ملک خان سب برابر تھے کوئی امام حسین سے اس دربار جو اس عزائے حسین کوئی کسے تو فوقیت نہیں رکھتا سب برابر ہیں اور سب دا مقام عزادار حسین دا مقام بسم اللہ صحیح ہے میری آخری گزارش جہالت تو توبہ کر لازماً علم اور مکتب علم ہے اور اس وقت علم دا دور ہے سائنس دا دور ہے ٹیکنالوجی دا دور ہے میرے محترم سامعین اپنے مذہب دی علمی معلومات حاصل کر تاکہ تو جس شعبہ حیات بھی ہو میں اپنے مکتب دا بہترین نمائندہ شامل اور علم ظاہر ہے مدارس جو علم ظاہر ہے علمی مراکز جو حاصل ہو سکتے ہیں انہا علمی مراکز میں مضبوط کرنا انہا دا قوت بازو بڑھنا یہ میری ملت دے افراد کی ذمہ داری ہے یہ توڑے علاقے جو ماشاءاللہ خواتین دا مدرسہ بھی ہے اور بچیاں دا مدرسہ بھی ہے میں سارے حضرات کی خدمت اپیل کرسا کہ اس دی معاملت فرماؤ میرا حالانکہ اپنا مدرسہ بھی ہے پر میں اپنے مدرسے واسطے آج تک کدی نہیں منگیا ہے جی لیکن یہ چونکہ تھوڑے علاقے دے مدارس ہیں اور تھوڑا حق بڑھ دے اور انہاں مدارس کا حق بڑھ دے کہ سارے حضرات پچھو بھی کچھ حضرات کھڑے ہوئے ہیں تاکہ جلدی معاملہ حل ہو جائے ہاں مستورات دی خدمت بھی اپیل ہے مستورات بھی لازم ہے مدارس علمیہ واسطے ماشاءاللہ سارے مستورات اس سے حصہ لیں بھرپور حصہ لیں اور تاکہ مدارس دینیہ دی اس فہرستے مستورات کا حصہ بھی شامل ہو گئے اللہ پاک تمام اہل ایمان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خداوند منان جتنے حضرات معاونت فرما رہے ہیں انہاں دے رزق کی برکت عطا فرمائے اللہ رب العزت بے حق کے شہداء کربلا کل دن باقی ہے اللہ کریم عاشورہ بھی بلا خطر فرمائے حساس دور ہے مشکل زمانہ ہے بڑے بڑے جلوس سے اعضاء ہوں گے بڑے بڑے شہر لمبے لمبے جلوس ہوں گے بڑے بڑے وقت درکار ہوں گے انہاں بزرگاں آزاداری دی نعمت ساڑھے تک پہنچائی اللہ انہاں آخرت کامیاب و کامران فرمائے اور کل عاشورہ دا دن اللہ کریم دشمنان دے شر محفوظ فرمائے تمام حسین ابن علی دے عزاداران دی اللہ کریم محفظت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی بسم اللہ بڑھیا محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم میرا خیال ہے 10 منٹ رہ گئے میں تھوڑا جا ذکر مسائل امام علی مقام دے صحابہ دی جگہ فوج مک گئی ہاشمی جوانہ چو جڑا پہلا شہید پہلا جوان نے محضر امام جہاد دی اجازت طلب کی تھی اس شہزادے کا نام ہے علی اکبر
نہ کوئی تمہید ہے نہ بابا جان میں اجازت میں دیکھ رہا ہوں خدا قسم اتنے پر عقیدت پر خلوص لوگ میں شہزادے دا نام چاہے مومنین دیا کی مسئلہ سید الشہداء دی خدمت جدے ویلے جوان بیٹے موت دی اجازت بنی امام علی مقام دے جگر تے کیا گزری یہ لفظ روایت دے دستے ہیں کہ سید الشہداء نے جدہ پتر دی زبان چو موت دی اجازت دا لفظ نے سر تو لے کے پیرا تائیں ایک دفعہ پتر نو اور نہ ڈٹھا صرف ڈٹھا تھا ورخا عینے حضرت دی آنکھی جو بے تحاشا سوشتی فرمایا میرا لال اجازت نہیں دیتی ہے چلا جانے کے میں اس قوم جفاکار تے اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں اس واسطے کہ اللہ نے تن میرے نامی دی شکل عطا فرمائی میں اتمام حجت کردا میں تن شبیہ رسول بنا کے میدان وچ ترینا متا کسے میرے نامے دا ویلا یاد آ جائے آپ لباس پوائے غور کیتے حضرات میں آکھے آپ لباس پوائے پتہ نہیں تواڑے ذہن چاہے نما لباس نہیں موت دا لباس پوائے بزرگ جان دیں جنہ میت ٹر دے ڈٹھے حسین کربلا اچ غریبہ نوا کفن نہیں پتر دی اس سے قمیض دا کفن بڑھا پہلے سجے ہو قمیض پھاڑیے ود کھپے ہو بد کمر بد بنا کے سر پہ امامہ رکھ کے تحت الحنک ولائے تحت الحنک ولامن دے بعد غریب دعا دے ہاتھ چاہے اللہم شہد علی ہؤلاء القوم میرا اللہ اس قوم تے گواہ نہیں قد برز الیہم غلام انہاں دے مقابلے جو جوان پہ اٹھڑے نا اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا بنبی جڑا بولدا ہی نہیں جی میرا نانا محمد جڑا ٹردا ہی جہاز میں میرا نانا محمد جڑا ہو بہو شکل و صورت وچ میرے نانے دی تصویر آ سیرت تے کردار وچ بھی میرے نانے دی تصویر آ اگلے دکھے لفظ اللہم انکا تعلم میرا اللہ تو جان دے جمع دی لفظ ہے اے نہیں فرمایا کہ میں حسین نہیں میرا اللہ تو جان دے جڑے ویلے سن نانے دی زیارت دا شوق ہو گیا اسی اکبر دا چاہیے اے جمع دی لفظ پہ دا سیدیے جو کربلا دا غریب آکھڑا ہے چاہتا جڑے ویلے میریاں بھینا میریاں دھیاں میرے پردادارانوں محمد مصطفیٰ دی زیارت دا شوق ہو گیا یہ اکبر دا چہرہ دیکھیں غلام نے فرمائے او گھوڑا لیا جس سے میرے نانا سوار ہو گیا عقاب نامی راہوار آئے سید الشہداء نے اپنے پتر نو آپ سوار کی گئے گھوڑے دیواغ آپ پکڑی فرمیدن میرا شہزادہ آ میرے پرداداران آخری سلام کر جانا صاحب قبلہ پڑھ دے ہو دیا اتنی تاخیر اتنی دیر کہیں شہید دی تیاری تے نہیں ہوئی جتنی دیر علی اکبر دی تیاری تے ہوئی یاد ہے نا استاد العلماء قبلہ دے لفظ انہاں فرمایا اکبر دی تیاری دا اثر زہرا دیاں دھیاں تے ہوئے کہ بطول دیاں دھیاں اکبر دی تیاری تے ماتم سبحان اللہ
دا جدا شہید دی شہادت دی خبر خیمے آوے آول بطول دیاں دھیاں اس شہید دے نا دا ماتم کرے دیاں لیکن اکبر وہ شہید ہے جن دی تیاری تے بطول دیاں دھیاں ماتم کیتے تے صرف ماتم کیتے نہیں میری وڈی سینس جڑا ٹکھا دا بھریا ہویا وین کیتے اکبر دو تک کے بھی فرمائے بنیا ارحم علی غربتنا میرا سونا بچڑا ساری غربت تے ترس بنیا بنیا وہ میرا سونا بچڑا ارحم علی غربتنا ساری غربت تے ترس کر ساری غربت تے رحم کر ایک کربلا دا جنگل صحرا تسا ٹرے ویندے ہو میدان کربلا تو آڑے بعد اثر کی توجہ رہے جزاک اللہ سبحان اللہ میں آپ بھی چاہتا تیرے نال پرسے شریک ہوما تنویرون دی دعوت دے وہاں جاڑا صاحب قبلہ تو فرمیندے ہوندے کئی دفعہ راہوار خیمے چو باہر آئے کئی دفعہ واپس بلائے کسی ویلے پھوپیاں بلائے کسی ویلے بہنا بلائے ایک ستر ہو بڑی دکھی پڑ دیا یقیناً انہوں نے نظر چو گزری ہو سی بھئی آخر تے میری معصومہ سے شہزادے دے گھوڑے دو ہوا نکے نکے ہاتھ چلتے اکبر بھی جتنی ہنہ مستورہ انہاں دے قادہ ہن لمبے کہیں تیرا سینہ چونگے بڑا بھائی امیر بندہ ہے جڑا ہائے بھی نہ کرے انہاں دے قد درازن کہیں تیرا سینہ کہیں تیری پیشانی کہیں تیرا ہاتھ چونگے میرا قد چھوٹا ہے نہ میں تیرا سینہ نہ میں تیری پیشانی نہ میں تیرا ہاتھ چون سکتی ہاں آخر میں تیری کم سن بھینا ہکا منت کرے لیا سجا بھیر رکاب چوا آباد ہو آباد ہو آباد ہو سبحان اللہ جڑے جوان رہو پہلو اللہ بھامے جوانیاں ہو جڑے بزرگ پہلو جو تواڈے جوانا بھی اللہ زندگی دراز فرمائے میں تا حسین سے سونے پتر تے جملے شروع کیتے بی بی علی اکبر ویر میں تیری کم سن بہنا ہکو منت کرے دیا سجا پیر رکاب جو باہر کٹ میں شام دے راہ جانی ویسا میں شہید رائے خدا دے پیر چھوڑے استاد العلماء کے فرزندان مرحوم حافظ حسنین انہوں پڑھ دیں جنہیں میرے شہزادہ خیمے چو باہر آئے حضرت فضہ بلائے بی بی فضہ فرمائے پر بیٹا شہزادہ مڑ کے نٹھے آدھے نمہ میری حالت دیکھ کے کوئی مستند بر بڑی سے موڑ میں خیمے نہیں آتا بی بی فرمائے میں تن خیمے نہیں بولے دی لیکن ایک منظر تو دے منظر بھی کھوڑا چاہتا اما کیڑا منظر فرمایا میں لڑکا نات دا چینی ہوں تو روڑے دی زین تو جھکاؤ نا میں لڑکا نات دا چینی اور جوانو بی بی لڑکا نات دا چاہے تو شہزادے مڑ کے ڈٹھائی کربلا دا بیمار اسادی ٹیک تے خیمے چوبائے بھیا عقل مار کے آدر من شام دا قیدی سبت کے چھوڑی میں دربارہ تے بازار آج جی کھول کے رو خدا دی قسم میرے قیدہ لکھے 9 محرم عربی چاہتے ہیں تاسوع یومن بوسر فی الحسین و اہل بیتے انہاں فرمائے 9 محرم او دنہ درمیان اچ حسین تے حسین دیاں بھیڑا گرد گرد شام دیاں بدماش ہو جائے سن درد بندو میں جڑا جملہ آپ حقی نال نکن قبلہ دی کتاب اس پڑھے نا انہاں فرمائے شہزادہ آخری سلام کر کے جدا خیمے جو باہر آئے نا
10 قدم تائیں حسین دا گھوڑا پہنچو سی جو پچھو ایک کمزور دی آواز آئی بنی علی الاکبر او میرا سونا بچڑا سن سو بھائی جنہیں بزرگ بیٹھے ہو چٹھیاں داڑیاں لے اللہ تواڈے جوانا کسی کی دراز فرمائے شہزادے جدہ مڑ کے ڈٹھے نا 57 سال دا ضعیف پہ ہوئے پاک دے پیچ کھول کے گلے چاہ گئے تیز قدمہ نال حسین بھجدے آندے شہزادے زین تو لان دا ارادہ کیتے فرمایا نا میرا لال میں زین تو نہیں لہندا ایک منت کرے نا فوج دے ویدیا تائیں مڑ مڑ کے میرے پاس سے ویدہ میں تیرے چہرے دی جارت کرے گا میرا لازے دا مہمان بچنا سبحان اللہ واہ بھائی واہ تھوڑا اتنی عقیدت اور خلوص ناز رونا اللہ قبول فرمائے میرا اللہ اے آسو گناہ دی مغفرت دا ذریعہ ہو لے میرا اللہ جلی آنکھی بس میاں دنیا دے غم وچ نہ رویں شہزادہ میدان وچ میں حیران ہونا کئی بندے پڑھتے پہ ہوندے حسین کرسی تو آپ دس دیندہ اکبر جا پتر میدان وچ ہوئے وہ پیو کرسیاں تے بندے شہزادے میمنہ تے حملہ کیتے حسین سجے آئے پتر دا جہاد ویکھن واسطے شہزادے میسرہ تے حملہ کیتے حسین میسرہ دے آئے شہزادے قلب لشکر تے حملہ کیتے حسین ٹبائی کربلا اچھی جاہے پتر دا جہاد میرے نالا میں تدری اگلے لفظ تے تیری آنکھی بس بوسن جدہ فوجہ دے جھرمٹ وات گئے تیری عقیدت دا دولہ تیری عقیدت سامنے رکھ کے پیارا جدہ فسق و فجور دے کالے بدلہ اچھ لیلہ دا چنچو جدہ فسق و فجور دے سیاہ بدلہ اچھ چودویں دا چند چھپ گئے کربلا دے غریب کوئی پڑھنا سوکھ ہے یا آخر میں لے دلہ خدا قسم میں کی میں پڑھا امام علی مقام نے ٹبائی کربلا چھوڑ بعض روایات کے مطابق ظاہر محققین کا کام ہوتا ہے تحقیق کرنا ایسا تمام روایات جنہیں علماء لکھی ہیں ظاہر ایک ذمہ داری ہے بعض مورخین لکھے جو حسین ابن علی جدہ فوجہ دے جھرمٹ بت گئے تو پتر نظر نہیں آئے اس خیمے آئے جس خیمے چکبر دیمال لیلہ ہے سبحان اللہ عدل لیلہ مسلح عبادت بچھا سر تو چادر ہٹا دے ہاتھ بلند کر کے آنکھ میں جا اللہ میں نے ایک واری اکبر ملا آخر تک میری نگاہ ہر بندہ مسئلہ فکریا بی بی دعا دے ہاتھ بلند کی تینا دیئے میں جا اللہ تین یعقوب نو یوسف ملایا کتنی سونی دعا میں جا اللہ تین ابراہیم نو اسماعیل ملایا بے حرمت فاطمہ زہرا دی عزت دا واسطہ ایک واری اکبر ملا واہ بھائی واہ بھائی انہیں حق بن دے انہاں کیا ماں دی دعا قبول ہوئی شہزادہ فوجہ دے جھرمٹ جو باہر آئے جوانوں متتواڈے ذہن چاہے ماں دے خیمے آئے متا تیرے ذہن چاہے پھوپیاں نو ملن آئے روایت لفظاً ہوتے آئے جتھے غریب پیو کھڑا آئے بائی ودھائیاں سبابے جگل لچ بھائیاں آدم یا ابتا او میڈا اللہ راشی بابا او میں
رسا بابا او میرا سارا دلا چاچا تھکایا بابا العطش قد قتلنی بابا میں ترے کھا گئی واسقل الحدید اجہدنی بابا لوہے دے ہتھیار میں تھکا چھوڑے بابا وس لگ دئی تا ایک گھٹ پانی دا پیوا آدن اکبر مینو ہاں نالا میری زبان موچ پا شہزادے بابے دی زبان موچ پائیے جوانا و چند قدم پچھا ہٹی ہے آدھے بابا تو تا میرے نالو زیادہ پیاش ہے سبحان اللہ فرمایا اللہ دے حوالے نانا کوثر پہ ویسیا بابا علی تیرا حوض کوثر تے منتظر ہوشی آدھر میرا لال جدہ کوثر تے ونجے چاچے حسن نو میرے سلام دے آنکھیں کربلا دا غریب سلام شہزادہ دوبارہ میدان میرا خیال ہے تھک گئے تو میں چھوڑ دے لڑدا ودا حسین دا یوسف ایک ظالم ایجیا حملہ کیتا ہے بھج دے ہوئے گھوڑے تو جھڑ بھی ہے لاندی جاتے حقل مار کے آدر بابا میرا آخری سلام جوانو آخری سلام دی آواز حسین دے کنہ تے آئیے ترے منظر بڑھ گئے پہلا منظر حسین گھوڑا بھجائے میں نہیں سمجھ سکیا بھج دے ہوئے گھوڑے تو جھڑ پھر دوجا منظر اٹھدا اول جھڑدا اٹھدا تے کون آوے ناوے تریجا منظر اس ویلے بنے جدا سامنے اکبر دلا شر مرنا سے پھسر زانو بزانو کوہنیا دے بھار ایویں ٹوڑا جویں چھوٹا بچہ زمین تے ٹوڑا ہوئے حقل مار کے آدھیان کیڑی جات لکھے میرا سونا بچنا ہو بابا گلے لو دئی اکبر بچنا بابا گلے لو دئی مدنال علا مدن لحظے دا مہمان بچنا نہیں اگلا جملہ پڑھن تو پہلے دعا چمن شالا کئی ضعیف نو جوانا دیا لاشا دناونا جوان پترائی 57 سال دا ضعیف پہ ہوئی اللہ گوائے سر چاہے تجھولی وچ پائے وضا خطا ہوا لا خطے پتر دے کسے لبا تیرا مو رکھے آدن علا دنیا بعد کل افا اکبر تیرے بعد میری زندگی تے خاک ہے میں کوئی زندہ رہن دے قابل جوانی ہمارا بھائی میرے جوان پھر میں یادہ کربلا دے 72 شہید مشہور روایت ایک حسین باقی 71 دے جنازیاں تے اولادی ہے اللہ گواہے کہیں شہید دی لاش تے بددعا نہیں فرمائی جوانو جدا اکبر دی لاش تے آئے نادر اللہ تیری نصر مکھائے میرا کیڑا بڑا نقصان کی جائے میرا دادے دیا شکلارا بچنا کربلا دی خاک میں لگ دفعہ میرا دادے دیا شکلارا بچنا موقعی میری پڑھائی جوان پترائی آخری لفظ ضعیف پہ ہوئی مقتل دے علماء لکھ دیں چاور دی کوشش کریں دھر لاش نہیں چویں دی